الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کتاب جواہر العشق سے جو میں ٹاپک بیان کروں گی بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور بہت سی کنفیوژنس کو دور کرتا ہے۔ اس ٹاپک کا نام ہے مزارات اولیاء پر جانا چاہیے کہ نہیں۔ کتاب کے رائٹر شیراز شوکت چشتی صابری لکھتے ہیں کہ مزارات اولیاء پر جانے کو کچھ لوگ برا سمجھتے ہیں۔ بعض اہل سنت عقیدہ رکھنے والے لوگ بھی اولیاء اکرام سے عقیدت تو رکھتے ہیں لیکن درباروں پہ جانا صحیح نہیں جانتے۔ اگر تاریخ کے ورق الٹا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت کیا کرو۔ یہ مسلم کتاب الجنائز 2260 میں بیان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا مطلب ہے میں نے اللہ سے اجازت لے کر اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی۔ یہ بھی مسلم کتاب الجنائز 2258 پر بیان کیا گیا ہے۔ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر حاضری دیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت مالک دار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا مانگیے کیونکہ وہ ہلاک ہو گئی ہے۔ یہ کتاب الفضائل حدیث نمبر 32002 مکتبہ الارشاد ریاض سعودی عرب میں بیان کیا گیا ہے۔ زیارت مزار کے ساتھ صاحب مزار سے مدد طلب کرنا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے۔ حضرت داؤد بن صالح سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز مروان آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور پہ اپنا منہ رکھے ہوئے ہے، تو اس مروان نے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ جب وہ مروان اس کی طرف بڑھا تو دیکھا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ اس کا ریفرنس دیا گیا ہے مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 23646۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے برکت حاصل کرتا اور ان کے مزار پر آتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو 2 رکعتیں پڑھتا ہوں اور ان کے مزار کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرتا ہوں تو حاجت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ ان سب روایتوں کو بیان کرنے کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ مزارات پر جانا کوئی گناہ کا کام نہیں بلکہ سنت کے مطابق ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم ہے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ان کو رزق ملتا ہے لیکن تم کو اس کا شعور نہیں۔ ایک غزوہ سے واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ تو اگر جہاد اصغر والے کو مردہ نہیں سمجھنا چاہیے تو جہاد اکبر والے شہداء کو مردہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ اہل درگاہ ہستیاں شہید اکبر ہیں۔ یہ نہ صرف خود رزق کھاتی ہیں بلکہ دوسروں کے لیے سفارش کرتی ہیں۔ ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔